السلام علیکم۔ آج ہم جماعت دہم کی کتاب سے نظم کہسان کریں گے۔ نظم کہسان مثنوی ہے۔ مثنوی کا لفظ عربی کے لفظ مثنا سے بنا ہے اور مثنا کے معنی دو کے ہیں۔ اصطلاح میں حیت کے لحاظ سے مثنوی ایسی صنف سخن اور مسلسل نظم کو کہتے ہیں جس کے شعر میں دونوں مصرع ہم کافیاں ہوں اور ہر دوسرے شعر میں کافیہ بدل جائے۔ مثنوی میں عموماً لمبے لمبے قصے بیان کیے جاتے ہیں۔ نثر میں جو کام ایک ناول سے لیا جاتا ہے، شاعری میں وہی کام مثنوی سے لیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے ہم نظم کہسان کا مرکزی خیال کریں گے۔ نظم کہسان میں جوشملی آبادی نے ہمارے معاشرے کے کم اہم سمجھے جانے والے اور گمنام کردار کہسان کو خراج تحسین پیش کر کے اسے وہ مقام دلانا چاہا ہے جس کا وہ حقدار ہے۔ کہسان ملکی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ وہ محنت و مشقت اور لگن کے ساتھ فصلوں کی نگہداشت کرتا ہے۔ وہ ہر موسم کا بہادری سے مقابلہ کرتے ہوئے بہترین فصلیں اگاتا ہے جن پر سارا جہان پلتا ہے۔ کسان کی محنت عوام کی خوشحالی اور صحت کی ضمانت ہے۔ کسان ہی کی بدولت تہذیب و تمدن کا ارتقاء ہوا ہے، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ اس کی محنت پر حکمران عیش کرتے ہیں اور یہ بیچارہ زندگی کی بنیادی سہولیات جیسے صحت اور تعلیم سے محروم رہتا ہے اور کبھی اپنی زبان پر حرف شکایت بھی نہیں لاتا ہے۔ شعر نمبر 1 کریں گے۔ شعر نمبر 1 ہے: جھٹ پٹے کا نرم رو دریا شفق کا اضطراب، جھٹ پٹے کا نرم رو دریا شفق کا اضطراب، کھیتیاں میدان خاموشی غروب آفتاب۔ شاعر جوشملی آبادی اور نظم کہسان۔ جوشملی آبادی نے اس نظم میں بڑی جاندار منظر کشی کی ہے۔ اس شعر میں انہوں نے شام کے منظر کو بڑے دل نشین انداز میں بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کا سورج غروب ہو رہا ہے، دن کی روشنی آہستہ آہستہ رات کے اندھیرے میں تبدیل ہو رہی ہے۔ آسمان پر رات اور دن کے اس مدغم کے عین درمیان کے وقت میں ایسی سرخی بکھری ہے کہ معلوم ہوتا ہے جیسے کوئی نرم رو دریا بہتے ہوئے اپنا راستہ بنا رہا ہو۔ شاعر اس شعر میں کہتے ہیں کہ سورج سارا دن اپنی روشنی اور تپش سے ہر جگہ اجالا رکھتا ہے اور اس کے غروب ہوتے ہی کھیتیاں اور میدان بھی ویران اور خاموش ہو جاتے ہیں۔ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے سورج کے غروب ہونے سے وہ بھی اداس ہو گئے اور اب تھک کر آرام کرنا چاہتے ہیں۔ جس طرح انسان دن بھر سورج کی روشنی میں محنت کرتا ہے، پھر رات کے اندھیرے میں آرام کرتا ہے۔ شعر نمبر 2 ہے: دشت کے کام و دہن کو دن کی تلخی سے فراغ، دور دریا کے کنارے دھندلے دھندلے سے چراغ۔ اس شعر میں شاعر کہسان کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں۔ شاعر کہتے ہیں کہ کہسان دن بھر کھیتوں میں مشقت کرتے ہیں۔ دن کی گرم اور جھلساتی حرارت کہسان کے منہ کو جھلسا دیتی ہے۔ اس کا چہرہ سورج کی تمازت کی وجہ سے داغدار ہو جاتا ہے، رنگت جل جاتی ہے۔ جیسے ہی دن ختم ہوتا ہے تو شام کے وقت جب سورج ڈھلنے لگتا ہے تو کہسان گھر کی جانب چل پڑتا ہے۔ اب سورج کی روشنی مان پڑنے لگتی ہے، شفق کی سرخی ہر طرف پھیل جاتی ہے اور سورج کے چراغ بھی رفتہ رفتہ دھیمے پڑنے لگتے ہیں اور دریا کے کنارے بالکل ڈوب جاتے ہیں۔ تو اس وقت کہسان جو محنت کا مجسم پیکر ہے، وہ تھکن سے نڈھال اب گھر کی طرف گامزن ہو جاتا ہے تاکہ دن بھر کی تھکاوٹ سے نجات پا سکے اور اگلے دن کام کے لیے پھر سے تر و تازہ ہو سکے۔ دراصل شاعر شام کے وقت کی منظر نگاری کرتے ہوئے کہتا ہے کہ دن بھر کے کام کاج کے بعد اب کہسان کے لیے فراغت کا وقت ہے تاکہ وہ آرام کر سکے۔ شعر نمبر 3 ہے: زیر لب عرض و سماع میں باہمی گفت و شنود، مشل گردوں کے بجھ جانے سے ایک ہلکا سا دود۔ اس شعر میں شاعر نے غروب آفتاب شام کے وقت کی منظر نگاری کی ہے کہ دن جانے کی تیاری میں ہے اور رات کی آمد ہے۔ آفتاب مغرب کی جانب گامزن ہے۔ خاص کر شاعر نے دریا کے کنارے شام کا منظر بیان کیا ہے کہ سورج اس وقت ایسا محسوس ہوتا ہے کہ زمین میں چھپ رہا ہے، گویا آسمان اور زمین اس قدر قریب آ گئے ہیں کہ آپس میں بات چیت کرنے لگے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ سورج کے ڈھلتے ہوئے منظر سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آسمان اور زمین میں قربت بڑھ گئی ہے۔ غروب آفتاب کے وقت جب سورج کے چراغ دھندلے پڑ جاتے ہیں تو یہ ایسا منظر پیش کرتے ہیں گویا چراغ کے بجھ جانے کے بعد دھندلے کا سما ہو، یعنی سورج کے غروب ہونے کے بعد
سیاہی مائل دھندلے کا آسمان ہو جاتا ہے، گویا ہلکا ہلکا دھواں پھیلا ہو اور آسمان کا چراغ یعنی سورج بجھ گیا ہو۔ بقول شاعر، پارا پارا ابر سرخی سرخیوں میں کچھ دھواں، پارا پارا ابر سرخی سرخیوں میں کچھ دھواں، بھولی بھٹکی سی زمیں کھویا ہوا سا آسماں، یعنی وسعتیں میدان کی سورج کے چھپ جانے سے تنگ ہیں۔ جوش ملی آبادی زبان و بیان پر ماہرانہ دسترس رکھتے تھے، الفاظ و تراکیب پر بھی قدرت حاصل تھی۔ رومانوی شاعری ان کا امتیاز ہے، انہیں شاعر انقلاب کہا جاتا ہے۔ ان کی یہ تمام فنی اور فکری خوبیاں اس شعر سے واضح ہیں اور یہ نظم رومانوی شاعر کی عمدہ مثال ہے۔ شعر نمبر 4 ہے، خاموشی اور خاموشی میں سنسناہٹ کی صدا، شام کی خنکی سے گویا دن کی گرمی کا گلہ۔ جوش ملی آبادی نے شام کے وقت کا موازنہ کھیتوں کے سان اور کھلیانوں سے کرتے ہوئے اس منظر کو بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کھیتوں، کھلیانوں اور میدانوں میں ہر طرف خاموشی اور سنسانی اور ویرانی کا راج ہے۔ تاریکی شام کے وقت اپنے پر پھیلانا شروع ہو گئی ہے۔ خاموشی اور ویرانے کے اثرات شام کے وقت رفتہ رفتہ بڑھنے لگتے ہیں، گویا دن کی چہل پہل شام ہوتے ہی کھیتوں میں مدھم ہو جاتی ہے۔ غروب آفتاب کے بعد سورج کی حدت اور تمازت ختم ہو جاتی ہے اور درجہ حرارت کم ہو جاتا ہے، گویا دن کی حیرت شام سے شکوہ کر رہی ہے کہ شام کے آنے سے دن کی گرمی اور حرارت کم ہو گئی ہے اور ہر طرف ویرانہ اور ہو کا عالم چھا گیا ہے۔ گم ہو چکی ہے دنیا بکھرے سکوں میں، دل غرق ہو رہا ہے چپ چاپ کے فسوں میں۔ شعر نمبر 5 ہے، پتیاں مخمور کلیاں آنکھ چھپکاتی ہوئی، نرم جاں پودوں کو گویا نیند سی آتی ہوئی۔ جوش ملی آبادی کو زبان و بیان پر ماہرانہ دسترس رکھنے کے ساتھ ساتھ رومانوی شاعری میں امتیاز حاصل تھا۔ انہیں انقلابی شاعر کہا جاتا ہے۔ شاعر جوش ملی کی نظم ان کے اس فن کی عمدہ مثال ہے۔ جوش شام کے وقت پتیوں، پودوں اور چھوٹی چھوٹی کلیوں کا منظر بیان کر رہے ہیں۔ شاعر بیان کر رہے ہیں کہ جب سورج غروب ہو جاتا ہے اور شام کی ویرانی اور خنکی ہر طرف پھیل جاتی ہے تو اس خاموشی کے عالم میں ایک پرسکون فضا قائم ہو جاتی ہے۔ دن کی رونق اور چہل پہل ختم ہو جاتی ہے اور درجہ حرارت بھی کم ہو جاتا ہے، تو اس آرام دہ فضا سے پودے، کلیاں اور پتے بھی لطف اٹھاتے ہیں۔ انہیں اس منظر میں اس قدر مزہ آتا ہے کہ ان پر نیند کا عالم طاری ہو جاتا ہے۔ انہیں اس فضا میں سرمستی محسوس ہوتی ہے تو نیند کے جھونکے انہیں اس قدر آتے ہیں کہ وہ اس عالم میں نیچے کی طرف جھکنے لگتے ہیں، گویا سو رہے ہوں۔ دراصل دن بھر کی رونق اور شور شرابے میں یہ معصوم پودے آرام دہ فضا کو ترستے ہیں، لیکن جیسے ہی شام ہوتی ہے تو ہر طرف ویرانہ چھا جانے کی وجہ سے ہو کا عالم ہو جاتا ہے، تو اس خاموشی کے عالم میں یہ پودے، کلیاں، پھول اور پتے آرام کرتے ہیں اور راحت پاتے ہیں۔ بقول شاعر، گم ہو چکی ہے دنیا بکھرے سکوں میں، دل غرق ہو رہا ہے چپ چاپ کے فسوں میں۔ خاموشی اور خاموشی میں سنسناہٹ کی صدا، شام کی خنکی سے گویا دن کی گرمی کا گلہ۔ تو یہ دونوں شعر آپ اپنی تشریح میں شامل کر سکتے ہیں۔ شعر نمبر 6 ہے، دھوپ کے جھلسے ہوئے رخ پر مشقت کے نشاں، کھیت سے پھیرے ہوئے منہ گھر کی جانب ہے رواں۔ نظم کے اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ جب شام اپنے سرمئی پر پھیلا دیتی ہے اور رات کی آمد کے اثرات نمایاں ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو پھر دن بھر کی محنت کے بعد کسان اپنے گھر کی جانب روانہ ہو جاتا ہے۔ کسان وہ محنتی ہے جو سارا دن سورج کی تپش کو اپنے چہرے پر برداشت کرتا ہے اور اپنے رنگ کے جھلسنے کا بالکل خیال نہیں کرتا۔ سارا دن شدید گرمی میں محنت و مشقت کرنے کے بعد وہ رات کو تھکا ہارا گھر کی طرف چل پڑتا ہے۔ صرف یہی وقت ہوتا ہے جب وہ کھیت سے رخصت چاہتا ہے۔ کسان کی نیند بہت میٹھی ہوتی ہے۔ جو انسان خون پسینہ ایک کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے صحت، تندرستی اور چین کی نیند بھی دیتا ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔